یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم ابر کے زیر اہتمام 23 فروری 2024 کو ایک شام دیش کے شہیدوں کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے و کبھی سمیلن کا انعقاد ہمسفر ریزورٹ بیگم سرائے سنبھل میں حافظ وسیم صاحب کی صدارت میں ہوا۔ شمع روشن کی اسد عبداللہ صاحب نے، مہمان خصوصی رہے حاجی عارف صاحب، مہمان ذی وقار رہے یوسف قریشی صاحب، مشاعرہ کنوینر رہے ڈاکٹر یونس صاحب، مشاعرے کے معاون کنوینر رہے سنبھل کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر وسیم ارحم۔ شکریہ حضرات گرامی۔ اب آئیے سلسلہ بسلسلہ میری فہرست آج کے مقطع تک پہنچتی ہے۔ حضرات گرامی، جن کے تعارف میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میری زبان قاصر ہے، کیونکہ ایک ایسی شخصیت اس وقت ہمارے ڈائس پر موجود ہیں جن کا اگر تعارف کرایا جائے تو آج کی رات کیا ہے، کئی راتیں کم پڑ جائیں گے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں حضرات گرامی، جیسا کہ قدرت نے آسمان پر یہ زحل، مشتری، اختر، انجم، کہکشاں وغیرہ بنائے اور ہر ایک ستارے کو نور بخشا، اسی طرح ان ستاروں کی جھرمٹ میں ایک مہتاب بھی بنایا قدرت نے، جس کی روشنی جب پڑتی ہے تو ذرہ چمکتا ہے۔ ایسا ہی مہتاب آج ہمارے ڈائس پر ہے، جس کی روشنی کی ٹھوکر سے مجھ جیسے ذرے میں چمکنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ وہ نام حضرت محترم ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا ہے۔ میں صرف ان کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مرتبہ میری ریاضت نے دلایا ہے مجھے، میں درے نایاب لوگوں ایک کنکر سے ہوا۔ آپ کی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ ہیں آپ اچھا سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اچھی شاعری کی حفاظت ہوگی۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم حضرت ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم حضرات۔ تھوڑا ایکو آپ نے زیادہ کر دیا تھا، ایکو کم کر کے آواز تھوڑی سی بڑھا دی۔ یہ جو صفحے سامعین میں کہکشاں ہے، میرا دل تو چاہ رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اگر ایک ایک کے نام مجھے معلوم ہوتے تو میں نام لے کر سلام کرتا۔ اور اچھا کیجئے مائک، منتظمین مشاعرہ، حاجی صاحب، صدر محترم، پہلی بار میں نے آپ کو نظامت میں سنا، بہت اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اچھے شاعروں کی، نظم نگاروں کی، اچھے ناظم مشاعروں کی، اچھی گفتگو کرنے والوں کی ضرورت ہے، گویوں کی ضرورت نہیں، وہ آلریڈی بہت زیادہ آ گئے۔ بہت صحیح، بے شک، تائی زندہ باد، زندہ باد، کیا اچھی بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، زندہ باد سر، واہ واہ واہ۔ مشاعرے کو سنبھالنا پڑے گا، میں تو مر جاؤں گا 2-4 سال بعد، لیکن یہ کہ مشاعرہ کو زندہ رہنا چاہیے۔ آداب۔ اچھا صاحب سنیے، آداب، سلامت رہے۔ میں نے ان کا مشاعرہ ہے تو میں نے آئیے منتظمین، آئیے انگڑ اور تمہارے تمام ساتھی، مبارک آپ کو، آپ نے مشاعرہ کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ اردو زبان کا مشاعرہ ہے، اللہ نے مجھے 4 شعر ابھی دیے ہیں۔ کیوں ہم اس دل کے جان کے نہیں ہیں، کیا اچھا مصرع ہے سر، واہ 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 واہ۔ کیوں ہم اس دل کے جان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں، کیوں ہم اس دل کے جان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں۔ کیا سلیقہ
بھائی سلامت رہیں آپ، کتنی محبت دیتے ہیں آپ لوگ، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کر کے دیکھو اللہ کتنا عطا کرے۔ 45 سال ہو گئے ایک لفظ اردو کا نہیں جانتا، لیکن اللہ نے پوری دنیا میں شہرت عطا کر دی، اس کا کرم ہے، میرا تھوڑی ہے۔ کیوں ہم اس دل کے جان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں۔ آئے ہائے ہائے، سماعت ایک ایک شخص کئی ہزار کے برابر ہے، اہل علم سب کی نظر کرتا۔ سنو منا، غم کسی کا ہو روتے ہیں ہم لوگ، کیا چونکا رہا ہے مصرع سر، غم کسی کا، پتہ نہیں سنبھل میں آگے اتنا موڈ کیوں بنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ غم کسی کا ہو، دوسرے میں صرف دعا چاہتا ہوں، غم کسی کا ہو روتے ہیں ہم لوگ، یعنی ہم اس جہان کے نہیں ہیں۔ کیا ہم آئے ہیں، غم کسی کا ہو، رفتہ غم کسی کا ہو روتے ہیں ہم لوگ، یعنی ہم اس جہان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیا شعر اللہ دے دیتا ہے۔ 45 سال میں آپ سب میرے بڑے، میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے شعر کہا، ہزاروں سی ڈی ہیں، ہزاروں یوٹیوب، صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے عطا کر دیا، ظاہر ہے اس کی عطا ہے۔ شعر کہنا ہمارے بس کی بات کیجئے گا۔ کیوں ہم اس دل، آخری شعر، زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، سنیے بھٹکتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، جو تیرے سائبان کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جو تیرے سائبان کے نہیں ہیں سر، جو تیرے سائبان کے نہیں ہیں۔ ارے سر واہ 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 واہ، کیا کہنے سر، واہ 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 واہ، ارے واہ۔ آداب، زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، زندگی بھر بھٹکتے رہتے ہیں، جو تیرے سائبان کے نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، کیوں ہم اس دل کے جان کے نہیں ہیں، کیا ہم اردو زبان کے نہیں ہیں۔ کیا کہنے سر، واہ۔ آداب، یہ تازہ کاوش تھی، آپ نے قبول کر لی، اس کو مکمل کروں اور شعر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا تعلق تعداد سے نہیں ہے، ہم نے تو 313 میں بھی فتح پائی اور 72 میں بھی فتح پائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ نہیں سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تعداد تو کچھ بھی نہیں ہوتی، آپ کی محبت رہے۔ پرسوں میں پوکھرن، دارالعلوم پوکھرن ہے، وہاں دارالعلوم پوکھرن ہے، اس کو 100 سال ہو گئے، انہوں نے مجھے خاکسار کو بلا لیا، تو 25,000 سے زیادہ وہاں لوگ موجود تھے، چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ تو میرا کمال تھوڑی ہے، تیرا یہاں کی فکر وہاں کا خیال رکھا ہے، اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنا کچھ نہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ
مکینوں سے مکان زندہ ہیں. تو سچ ہے کہ مکینوں سے میں نے مکان زندہ ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھا. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. کیا کہنے سر؟ واہ واہ. سوچنا سر زندہ باد سوچنا ہے. واہ واہ، کیا اچھا سر. واہ واہ. کہاں زندہ ہے. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں. واہ 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 واہ. سوچنا تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. کیا کنایا سر. واہ 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 واہ. میرے سرکار کے نقش قدم پڑے کہ زمین سونا اگلنے لگی. اب اس سونے کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس سونے کو سونے میں استعمال کرتے ہیں کہ جاگنے میں؟ اس وقت تو پوری امت سونے میں استعمال کر رہی ہے. وزیر اعظم ابھی گئے، انہوں نے مندر کا شری گنیش کیا. وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے رائل نے وہ مندر بنوایا تھا. وہ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے اور پوجا کر رہے تھے. ظاہر ہے ان کا کام ہے، لیکن میرا کام بھی تو ہے کہ میں سچ بولوں، دعا چاہتا ہوں. یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ. 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن ملاحظہ اچھا مزرا سر. 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں. کیا کہنے سر. زندہ باد زندہ باد. پھر پڑھے سر. پھر پڑھے سر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر. واہ 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 واہ. آج تک آپ 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے نشان زندہ ہیں. کیا کہنا. سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، ہم انہیں رزق عطا کرتے ہیں. اللہ نے کیا شعر دے دیا. جو کہ تو قرآن کی آیت اللہ نے شعر بنا کے. اللہ میں بھی سوچتا ہے گنہگار ہے. تو جب اللہ سوچتا ہے گنہگار کو عطا کرنا تو وہ جلدی عطا کر دیتا ہے کہ کہیں راستے سے نہ بھٹک جائے. سنیں، سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں. حکم یہ ہے، پہلے ہی تشریف فرمائیں، حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں. واہ واہ واہ. ذرا مشکل قافیہ آ گیا لیکن شعر بن گیا. حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں، صرف ہو جاتے ہیں نظروں سے نہاں زندہ ہیں. کیا قافیہ سر نے نظم کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سر. واہ واہ صرف صرف نظروں سے. حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں،
آداب حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں، صرف ہو جاتے ہیں نظروں سے نہاں زندہ ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں۔ اور ایک جملہ قبول فرما لیں اپنے چھوٹے بھائی کا، اگر ہم اس نیت سے دعا کرتے ہیں نا کہ یار قبول ہونا ہو تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ دعا آپ کر رہے ہیں تو اس کی توفیق ہے، اور جب اس نے توفیق دی تو اس کو قبول ہونا۔ وہ بات الگ کہ حضرت موسیٰ ایک نبی نے اللہ سے فرعون کے فنا ہونے کی بد دعا کی، وہی آئی موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی، فرعون فنا ہوگا، لیکن 25 سال کے بعد نبی کی دعا۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ آن پر ہر بزرگوں کی نہ آنے دیں گے۔ میرے لیے دعا کہیے، آمین کہیے۔ آن پر حرف بزرگوں کی نہ آنے دیں گے، اس قبیلے میں ابھی اور جوان زندہ ہیں۔ کیا کہنا سر، واہ 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 واہ، ارے سر زندہ باد سر، واہ 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 واہ۔ اس قبیلے میں کیا کہنا، آن پر حرف بزرگوں کی نہ آنے دیں گے، اس قبیلے میں ابھی اور جوان زندہ ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں۔ مطلع سے آداب، سوچنا یہ مطلع کو مقطع سے جوڑتا ہوں۔ آداب، یہ تو سچ ہے کہ مکینوں سے مکان زندہ ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں، مقطع سے جوڑتا ہوں۔ سانس لینے کو تو جینا نہیں کہتے ماجد، سانس لینے اہل علم و دانش سے قافیے کی داد چاہتا ہوں۔ سانس لینے کو تو جینا نہیں کہتے ماجد، آپ کہنے کو یہ کہتے رہے ہاں زندہ ہیں۔ آپ کہنے کو یہ کہتے رہے ہاں زندہ، پھر پڑھے سر مطلب، پھر پڑھے آپ کہنے کو سانس لینے کو تو جینا نہیں کہتے ماجد، سانس لینے کو تو جینا نہیں کہتے ماجد، آپ کہنے کو یہ کہتے رہے ہاں زندہ ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں زندہ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ شہیدوں کو نہ مردہ سمجھیں، بے شک صرف ہو جاتے ہیں نظروں سے نہاں زندہ۔ 14 صدیوں کا سفر توڑ چکا دم، لیکن آج تک آپ کے قدموں کے آئے واہ بس آپ کی دعائیں ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ جو جتنی سانسیں بچے ہیں وہ دین اور دعوت کے لیے قبول کر لے، دعا کیجیے۔ بہت میں کبھی مشاعرے میں دانش بھائی میں کبھی یہ ہوم ورک نہیں کرتا کیا پڑھنا ہے،
اس کی توفیق جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے شروع ہو جاتا ہوں. کہیں کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ اس غلطی کو صحیح کر دیتا. تو مجھے خیال ہی نہیں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں مجھے شروع کرنا. نفرتیں بانٹنے والا یہ ثمر کس کا ہے؟ نفرتیں بانٹنے والا یہ ثمر کس کا ہے؟ نفرتیں بانٹنے والا یہ ثمر کس کا ہے؟ دن بدن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے؟ نفرتیں بانٹنے والا یہ ثمر کس کا ہے؟ کیا کہنے سر، واہ واہ. دن بدن سوکھ رہا ہے جو شجر کس کا ہے؟ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں. نفرتیں بانٹنے والا یہ ثمر کس کا ہے؟ دن بدن سوکھ رہا ہے جو شجر زندہ ہے. واہ واہ. اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ دیکھیں صاحب، شاعری تو خیر بہت مشکل چیز ہے، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر ذرا سا ایک لفظ زیادہ ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے مرتبے سے تو جہنم، اور نعوذ باللہ کم ہو گیا تو ایمان سے خارج. بس یہی امتحان ہے. ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. شعر پیش کرتا ہوں. عزم سفر کے حوالے سے بہت سارے شعر سنے ہوں گے. اب رہا ڈھانے چلا ہے اسے معلوم نہیں کون اس گھر کا محافظ ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ ثبوت دیتا ہے آپ کا خادم 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. دوسرے مصرے میں دعا چاہتا ہوں. 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. محو حیرت ہے جہاں عزم سفر کس کا ہے؟ 313 نے تاریخ بنا ڈالی ہے. محو حیرت ہے جہاں عزم سفر کس کا ہے؟ ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن ملاحظہ فرمائیں، ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن پیٹ پر باندھ لے پتھر. یہ جگر کس کیا کہنا. واہ واہ، بہت اچھے. پیٹ پہ پتھر، یہ جگر کس کا؟ واہ واہ. ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن ساری دنیا کو سخاوت کا سبق دے لیکن پیٹ پر باندھ لے پتھر. یہ جگر کس کا ہے؟ ایک شعر اور آپ کی عظمتوں کی پیشانی پہ لکھ کر جانا چاہتا ہوں. ہیں شکستہ در و دیوار چٹائی برتن. ملاحظہ فرمائیں، ہیں شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ پھر بھی کونین. ہیں شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ اور ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہوں ماجد، سوچتا ہوں یہ دعاؤں میں اثر کس کا؟ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. ساری دنیا میں سرفراز ہوا ہوں ماجد، سوچتا ہوں یہ دعاؤں میں اثر کس کا ہے. ہیں شکستہ در و دیوار چٹائی برتن پھر بھی کونین نچھاور ہے.
یہ گھر کس کا ہے؟ اب آپ بتائیے اور کتنی دیر آپ کی خدمت کرنی؟ جی جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی میرے مجھ گنہگار سیاکار کے ساتھ اگر ایک آنکھ بھی نم ہو گئی تو آخرت میں انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے, کیونکہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا, تو ایک دوسرے کے گواہ ہوں گے. تو یہ تھا سنبھل کی بیگم سرائے میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے, سنبھل, اتر پردیش سے.